از اسلام کمپیٹیبل ود سائنس؟ کہ اصولی طور پر سائنس اور مذہب کا دائرہ الگ الگ ہے. ٹھیک، اسلام کو ایک وائلنٹ مذہب کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. وائی از اسلام پرسیوڈ ایز وائلنٹ اینڈ وائی آر دیئر وائلنٹ پیسیجز ان دی قرآن؟ کیوں تاثر کیوں ملتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں لڑائی جھگڑے کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میرا نام مصطفیٰ ملک ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب آپ سب جانتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے نامور اسکالر ہیں. لمز اور پنجاب یونیورسٹی جیسے بڑے اداروں میں پڑھا رکھا ہے اور یونیورسٹی آف ویلز UK سے PhD کی ہوئی ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ آج کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے ٹائم دیا ہے. میں پہلے دن کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں آج کے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب، آپ موقع دیتے ہیں مجھے، میرے لیے ایک عزت افزائی کا ایک سبب ہوتی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم یہ بات بھی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا بڑا انفارمل سٹائل میں ہم بات کرتے ہیں اور ہم دین کی کچھ باتیں ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 6 پروگرامز ہو چکے ہیں آلریڈی، اور یہ سارے پروگرامز جہاں انڈیا پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے دیکھا، فیڈ بیک دیا، وہاں پہ بچے بھی ہمارا پروگرامز دیکھتے ہیں اور خاص طور پر میرے بچے بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں. تو آج انہوں نے خصوصاً ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہمارے بھی کچھ سوالات ہیں تو ان کے سامنے رکھیں. تو میں نے کہا بالکل، یہ بچوں کے سوالات جو ہیں یہ مغرب میں لوگوں کے بچوں کے ذہنوں میں ہیں. وہ مختلف ریلیجن کے بچوں سے ملتے ہیں، مختلف ایتھنیسٹی، مختلف نیشنلٹیز کے بچوں سے ملتے ہیں، اسکولوں میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. ہندوستان میں بھی بچوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا آج کل بہت عام ہے اور ہر چیز ہر بچے کی پہنچ میں ہے. تو میرے بچوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، میں چاہوں گا کہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں اور آپ ان کے جواب دیں. اس سے نہ صرف میرے بچے بلکہ دنیا بھر میں جو بچے یہ زبان سمجھ سکتے ہیں وہ اس سے مستفید ہوں. مصطفیٰ ملک صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کوئی سوال کریں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں بالعموم اور مغربی دنیا میں بالخصوص اسلام کے پیغام کے مستقبل کا انحصار اس بات پہ ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ والدین اپنے بچوں کے سوالات کا کس طرح جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کر رہا ہوں، آپ سے ذاتی طور پر میرے جوابات سن کر اگر مکمل طور پر تسلی نہیں ہوتی، میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے، اور میں سب جو میرے ایکسیس میں ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے بچوں کے سوالات ہیں میں ان کے ساتھ پروگرامز کرنے کے لیے تیار ہوں. جو تھوڑا بہت مجھے آتا ہے، میں یہ نہیں دعویٰ کر رہا کہ میں سارے سوالوں کے جوابات تسلی بخش دے دوں گا. ٹھیک ہے، ایکسیلنٹ، بہت اچھی بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب، اور سارے بچے سن رہے ہیں اور ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. کہیں بھی کوئی بھی بچہ کوئی سوال کرنا چاہے تو ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں، آپ کمنٹ کی شکل میں بھیج سکتے ہیں، ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور میں اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بھی بات کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سب نے سن لیا. تو ڈاکٹر صاحب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں. جو پہلا سوال میرے سامنے آیا وہ ہے انگلش میں کر دیتا ہوں، پھر اگر ضرورت ہوئی تو میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا. از اسلام کمپیٹیبل ود سائنس؟ یہ ایک بڑا سوال ہے بچوں کے ذہنوں میں کہ سائنس ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے اور ان کا آپس میں کوئی کلیش چل رہا ہے. تو آپ اس سوال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا اس کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ دیکھیں، ایک بڑا اہم سوال ہے اور اہم سوال کہہ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا جواب میرا مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مزید قریدنا ہے. دیکھیں، اصولی طور پر سائنس اور مذہب کا دائرہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، سائنس اس بات سے تعلق رکھتی ہے، اس علم سے، کہ وہ یہ جانے کہ جو ہماری دنیا ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنی ہے اور وہ کیسے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا فیکٹرز ہیں، کیا کاز ایفیکٹ ریلیشن شپس ہیں جو مختلف عوامل، مختلف فینومنا کو بروئے کار لاتے ہیں، ان کا ذریعہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تحقیق ہو رہی ہے، دنیا چل رہی ہے، دنیا میں بہت سے قوانین ہیں، لاز آف نیچر ہیں فار ایگزامپل. سائنس کا یہ دائرہ ہے. اور پھر اسی اپنی اسٹڈی کے نتیجے میں پھر جو ان کے سامنے اصول آتے ہیں ان کو استعمال کر کے وہ دنیا میں انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بہتر سے بہتر طریقہ
اختیار کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، اس وقت جو ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی سائنسی کی کرشمے کے نتیجے میں ہم آپس میں دو افراد گفتگو کر رہے ہیں، لیکن پوٹینشلی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ گفتگو جا سکتی ہے. یہ سائنس کا دائرہ ہے. اس دنیا کے ماورا کوئی اور دنیا ہے جو نظر نہیں آ رہی، جس کو سائنس آبزرو نہیں کر سکتی. اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے؟ جس نے بنایا ہے اس دنیا کو، اس کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ ہم سے کیا توقع رکھتا ہے؟ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ موضوعات سائنس کے نہیں ہیں، یہ موضوعات مذہب کے ہیں. تو ایک پہلا جواب تو یہ ہے کہ سائنس اور مذہب کا دائرہ کار الگ الگ ہے. لیکن اس لیکن کے بعد ایک نئی لائن شروع ہوتی ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان فرمائیں، جو اس نے بیان فرمائیں اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کو بھیجا، اور وہ وحی وقتاً فوقتاً 22-23 سال عرصے میں نازل ہونے کے بعد ایک کتابی شکل اس نے اختیار کر لی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت رہنمائی بھیجی. اس میں احکام بھی ہیں، اس میں تاریخ کے واقعات بھی ہیں، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی دعوت دی. کس پر؟ اللہ پر. موت کے بعد کی زندگی آخرت پر، پیغمبروں پر نازل ہونے والی وحی پر، جن میں سے کسی چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے. کس بنیاد پر؟ دلائل کی بنیاد پر. کون سے دلائل؟ وہ دلائل کہ جو مبنی ہیں اس پر کہ جس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس دنیا کی طرف مبذول کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھا نہیں تم نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ہوا کو، بادلوں کو، وغیرہ وغیرہ. یہ جو بات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ اصل میں دلائل ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اس دنیا کو دیکھو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ ایک بنانے والے نے بنائی ہے، جس کی یہ صفات ہیں، اور یہ دنیا نامکمل ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے. یہ دلائل ہیں. اب سائنس کہاں آتی ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں وہاں چاند، سورج، ستاروں، بارش، زلزلوں، پودوں، سمندر وغیرہ کا ذکر کیا، اور بہت سے بچہ جس طرح پیدا ہوتا ہے وغیرہ. یہ ساری تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں، سائنس نے ان تفصیلات کو اب بہت آگے بڑھ کر سمجھ لیا ہے. تو بعض اوقات جب بحث ہوتی ہے نا، تو جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سائنس نے تو اب یہ ڈسکور کر لیا ہے، اور تمہارا قرآن ہے جو کچھ اور بات کہہ رہا ہے. یا پھر اہل مذہب ہمارے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید نے آج سے 1400 سال سے زیادہ سے پہلے وہی بات کہی تھی کہ جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے. تو یہاں سے اصل میں بحث شروع ہوتی ہے. تو میرا جواب سوال کا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دائرے الگ الگ ہیں، لیکن جہاں کہیں دونوں کا دائرہ ملتا ہے، اکثر باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ سائنس نے جو کچھ اب ڈسکور کیا ہے حیرت انگیز طریقے سے قرآن مجید میں وہ 1400 سال پہلے بالکل ایکوریٹ طریقے سے بیان کیا گیا تھا. جہاں کہیں لوگوں کو کوئی تردد ہے اس پر تحقیق ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے، مزید ہم سوچتے ہیں، مزید ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں. تو یہ کچھ لوگ جو قرآن سے سائنس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ رویہ کیسا ہے؟ نہیں، یہ اس رویے سے میں اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اور کوئی وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، سائنس کو ہم نے سمجھنا ہے سائنس کے اصولوں کے مطابق. بالکل ٹھیک. قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کے اصولوں کے مطابق. ٹھیک ہے. قرآن اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ قرآن سے باہر کی کوئی چیز قرآن کو سمجھنے میں ایسے اثر انداز ہو کہ آپ اس میں جو بیان ہوا ہے اس کو اگنور کر دیں اور باہر کی بات کو قبول کر لیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہم لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، قرآن کو حدیث کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا. اسی طرح سے سائنس کو اگر کہیں بات قرآن میں بیان ہوئی ہے قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سائنس کی روشنی میں ہم قرآن کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن مجید کا مفہوم اصل ایک جگہ رہ جائے گا اور کوئی ایک نیا مفہوم سامنے آ جائے گا جو قرآن کا مفہوم ہی نہیں ہوگا. اس لیے یہ روش ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. یہ میں بتا دوں کہ بچوں کے سوالات جو ہیں یہ رینڈم کویسچن، یہ کوئی ایک موضوع پہ نہیں ہے سارے سوال، تو جیسے جیسے انہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے. اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ
اسلام کو ایک وائلنٹ مذہب کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو پہلے میں سوال پڑھ دیتا ہوں, وائی از اسلام پرسیوڈ ایز وائلنٹ اینڈ وائی آر دیئر وائلنٹ پیسیجز ان دی قرآن. یہ میرے خیال میں جہاد کی طرف ان کا اشارہ ہے, یا یہ کیوں تاثر کیوں ملتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں لڑائی جھگڑے کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے. بڑا اہم سوال ہے جی, بڑا اہم سوال ہے, اور آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں کچھ نروس ہو گیا ہوں. اس لیے نہیں کہ اس کا جواب نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ اس کا جواب صحیح سامنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ میری مدد کریں گے. جی دیکھیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے ایسے احکام دیے ہیں جی جن کو کہ کچھ لوگ وائلنٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک وہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ, ٹھیک ہے, قتال فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑنا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے لڑنا کا مطلب ہے لڑائی ہے, اس میں بندے مارے جاتے ہیں. رائٹ. دوسرا ہے وہ سزائیں, ٹھیک ہے, کہ جس میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, قاتل کو قتل کیا جاتا ہے, زمین میں فساد مچانے والوں کو بعض اوقات عبرت طور پر تکلیف دے کر موت کی سزا دی جاتی ہے, جیسے سنسار ہے جی وغیرہ. تو دوسری نوعیت کی جو چیزیں ہیں وہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام ہیں, شریعت کا حصہ ہیں, اور برائے کرم آپ اتنے زیادہ مجرموں کے ہمدرد نہ ہوں. ٹھیک ہے, خدا کے واسطے ان سے ہمدردی کریں کہ جن کے خلاف مجرموں نے جرم کیا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ چور جا کے چوری کرے, لوگوں کو خوف ہو, ان کا مال اڑا کے لے جائے اور آپ کہیں گے ہاتھ نہیں کاٹنا. تو اس کو پلیز آپ یعنی اپنے حدود سے آگے نہ بڑھائیں. یہ صرف ہمارا رب ہی بتا سکتا تھا, اور اسی نے بتایا ہے کہ جس نے چوری کا گھنونا جرم کیا ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. یہ کسی کے درخت کے بیل توڑنے کی سزا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی کے $50 نکالنے کی سزا نہیں ہے. یہ باقاعدہ چوری, سیریس چوری, جس کے بعد بندے کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہو, یہ اس کی سزا ہے. اور دوسری سزائیں بھی اس طرح سے قتل وغیرہ کی. جو پہلا معاملہ ہے جہاد کا, اس کے 2 حصے. ایک حصہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ جہاد کریں, ٹھیک ہے, جو صرف آپ کے لیے تھا. رائٹ. اس لیے کہ وہ اصل میں اللہ کی سزا تھی, اللہ کا عذاب تھا کہ جو اس زمانے میں رسول کے انکار کرنے والوں پر اللہ نے بھیجا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سزائیں بھیجتا رہا ہے رسول کے انکار کرنے والوں کی قوموں پر, قوم نوح, ہود, صالح, لوط, شعیب, موسیٰ علیہ السلام, ان کا ذکر قرآن میں بار بار ہے. یہ قرآن سے واضح ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں آپ کو آیات سے دلائل دے دوں گا کہ وہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے سزا تھی. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ اللہ کی سزا تھی رسول کے نہ ماننے والوں کو. ٹھیک ہے. دوسرا قتال, جو جہاد جس کو کہتے ہیں, وہ جب دنیا میں مسلمان لڑیں گے تو اس کی جو شرائط قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1, یہ قتال, یہ جنگ صرف مسلمان حکمران کر سکتا ہے, اس کا اعلان کر سکتا ہے. نمبر 2, یہ جنگ صرف اس صورت میں کی جائے گی اگر دنیا میں کہیں فتنہ ہے. فتنے کا مطلب ہے ریلیجس پرسیکیوشن. ٹھیک ہے, کسی خطے میں اگر کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ اس طرح سے دبایا جا رہا ہے, ان پر زیادتی کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی پسند کے مذہب دین کو ماننے اور اختیار کرنے میں رکاوٹیں محسوس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اس وجہ سے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, ان کو زیادتی کی جا رہی ہے, تو مسلمان حکمران ان لوگوں کو کہ جو زیادتی کر رہے ہیں پہلے وارننگ دیں گے, اور پھر بالآخر جب کوئی اور طریقہ نہیں رہ جائے گا تو وہ ان کے خلاف لڑیں گے. یہ آخری حربہ ہے, آخری طریقہ ہے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے. تو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک غلط مقصد کے لیے امریکہ یہ ہر دوسرے دن کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہوگی ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں کریں گے. ہم کسی دولت, کسی آئل ویلز کو حاصل کرنے کے لیے, اپنی انٹرنیشنل جو بھی پالیسی ہے ڈومینیٹ کرنے کی, اس کے لیے نہیں کریں گے, فتنے کو ختم کرنے کے لیے کریں گے. سو یہ 2 چیزیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں. اس پر اگر بچے کوئی اور سوال کرتے ہیں تو اس میں پہلے تو بڑوں کا سوال لے لیں, بچے سے بعد میں کریں گے. تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان حکومت اس کا اعلان کر سکتی کہ یہ جہاد ہے, ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, سمجھ میں آتی ہے.
لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں گروہ جو ہیں اسلامک گروہ مختلف گروپس بن کے وہ یہ سزائیں اور یہ جہاد اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں. طالبان کی مثال ہمارے سامنے ہے. اسی طرح فلسطین کشمیر ادھر ادھر بھی ایسے گروہ جا کے شرکت کرتے رہے ہیں جن کو بہرحال حکومت نے اناؤنس نہیں کیا ہوتا کہ یہ کوئی جہاد ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے. تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اب مجھے وہ بات کرنی ہے جو مجھے سب سے پہلے کرنی چاہیے. جی وہ یہ ہے کہ دیکھیں پلیز اسلام اور جو مسلمان کرتے ہیں ان میں فرق کریں. ٹھیک ہے. بہت سے کام مسلمان کرتے ہیں اسلام کے مطابق کرتے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, رمضان میں روزے رکھتے ہیں, بالکل اسلام کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کام وہ کرتے ہیں اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بعض لوگوں کا اپنا دین کا فہم انڈرسٹینڈنگ ہے جو غلط ہے, جو دین کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو مسلمان کر رہے ہیں ان کے کرنے کو اسلام یعنی قرآن سنت اور اس کی تشریح حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے, اور ہر مسلمانوں کے کیے ہوئے کام کو ہم اسلام قرار نہیں دیں گے. مغل آئے تھے ہندوستان میں اور کئی صدیاں وہ حکومت کر کے چلے گئے, تو کیا اسلام سے پوچھ کے آئے تھے؟ مسلمان تھے جیسے مسلمان جیسے دوسرے انسان ہوتے ہیں, ان میں سے بہت سے کام انہوں نے اچھے کیے, لیکن یہ سارے کا سارا اسلام کے کھاتے میں مت ڈالیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. ایک سوال اور لے لیتے ہیں. بڑوں کا بچوں کا؟ بچوں کے. یہ آج جتنے بھی سوال ہیں سارے بچوں کے ہیں. اچھا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے تو ویسے یہ کمپریہنسو سوال ہے, اس پہ آپ ممکن اگر پورا جواب نہ ملتا ہم اگلے پروگرام میں بھی شرکت کریں گے کہ خاتون عورت کے بارے میں جو اسلام میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ اپریسڈ ہے, اس کو بڑا دبا کے رکھا جاتا ہے. کیا اسلام کا یہی منشا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی میں 2 باتیں کہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اسلام ایسے ہی کہہ رہا ہے. بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق کلچر سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے اس بارے میں کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جو لوگ اس کے بارے میں پریشان ہوں یا ان کے ذہن میں سوالات اشکالات پیدا ہوں. قرآن ہے, سنت ہے, حدیث ہے, اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا منشا کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک آبجیکٹو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ خاندان ٹھیک ہے ایک ایسی اکائی ہو, ایسا یونٹ بنے کہ مضبوط ہو. ٹھیک ہے. شوہر بیوی مل کر اس خاندان کو ایسے قائم کریں کہ اولاد ہو تو ان کے درمیان ایسا ماحول ایٹماسفیئر ہو کہ وہ آپس میں متحد ہوں, ایک دوسرے کی عزت احترام لحاظ رکھیں. اس لیے کچھ احکام دیے ہیں, وہ جب تفصیل کوئی پوچھے گا تو اس کا جواب بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک معاشرے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ رہیں گے تو آپس میں ان کی انٹریکشن بھی ہوگی. جی. ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک تو شوہر بیوی کا تعلق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس طرح کی آزمائش بنایا ہے, مردوں کے اندر عورتوں کے لیے اور عورتوں کے اندر مردوں کے لیے ایک اٹریکشن رکھی ہے. ٹھیک ہے. جس کو اگر آپ ڈسپلن نہ کریں, اس کو اگر لگام نہ دیں, تو وہ پھر اخلاقی حدود پھلانگ کر اپنی تسکین مانگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ بعض ایسے احکام دیے ہیں جن میں مردوں اور عورتوں دونوں کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسپلن رکھیں. یقیناً اس میں عورتوں کے اوپر نسبتاً ذرا پابندی زیادہ ہے, میں ذرا ہی کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے, اس لیے کہ ان کی شخصیت جسمانی ساخت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس میں احتیاط زیادہ کریں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں مسلمانوں میں بعض مسلمانوں نے بہت زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے. جس کے نتیجے میں عورت دبی ہوئی نظر آتی ہے. اس میں اگر صحیح قرآن کا نقطہ نظر سمجھا جائے اور اس کو بیلنس طریقے سے اختیار کیا جائے تو یقیناً مسلمان عورت پھر بھی ویسٹ کی عورت سے مختلف نظر آئے گی. اس کے اندر بہت سے معاملات میں ڈسپلن ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو بعض لوگوں کو نظر آتا ہے نا کہ بالکل ہی وہ دبی بھی ہیں اور وہ نظر نہیں آ رہی یا ان کا لباس بالکل ہی مختلف ہے, یہ ہمارے ہاں کلچر کا بھی اصل میں اس کا بڑا اثر ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ کلچر, یہ میرے خیال میں مغرب نے کچھ رائٹس دیے ہیں عورت کو. ہمارے ہاں تو اگر دیکھا جائے افغانستان, پاکستان, انڈیا, باقی صومالیہ وغیرہ میں جہاں زیادہ مسلمان اکثریت ہے, وہاں پہ تیزاب ان پہ پھینکا جاتا ہے, غیرت کے نام پہ یہ قتل ہوتی ہیں, گھروں میں مار پیٹ تشدد ان پہ ہوتا ہے.
یعنی اب کچھ نہ کچھ آواز اٹھنے لگی ہے، لیکن یہ کیسے ہم مسلمان ہیں کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اور جہاں ہمارا زیادہ اسلام ہوتا ہے، زیادہ ہم مسلمان، وہاں زیادہ تشدد ہم کرتے ہیں. ہم ان کا شکریہ نہ ادا کریں گوروں کا کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ کچھ رائٹس تو دی ہیں عورت کو. بالکل ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے درمیان پانے کے باوجود بہت سی خواتین کے معاملے میں زیادتیاں کرتے ہیں، مبالغہ بھی ہوتا ہے بیان میں، یعنی ایسے واقعات ہوتے ہیں انفارچونیٹلی، مگر ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہے ہیں، بہت سی اچھی فیملیز بھی ہیں، بلکہ زیادہ تر فیملیز اچھی ہوتی ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گڑبڑ ہوتی ہے، اور یہ بھی ہے یہاں بھی گڑبڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں بالکل ہی سب ٹھیک ہے. آپ خواتین سے ملاقات کر کے سر میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں جہاں تھا یونیورسٹی آف ویلز میں، وہاں مصری اسٹوڈنٹس کے گروپس آتے تھے. ٹھیک ہے، 6 مہینے کے لیے. ہمارے یہاں 6 مہینے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ برطانیہ میں 6 مہینے کے لیے آتے تھے. ہمارے یہاں بھی 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے انگریزی سیکھنے کے لیے آتے تھے. ٹھیک ہے. ایک خاتون ان کے ساتھ، ایک گروپ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ گروپ ہوگا کوئی 10 15 20 اسٹوڈنٹس کا، اور یہ ہوں گے کوئی لگ بھگ 25 30 سال سے 40 45 سال کے مرد. ٹھیک ہے، 15 20 مرد، ان کے ساتھ ایک خاتون. وہ مجھے کسی نے کہا ان مصری بھائیوں میں سے کہ جی یہ اس کے کچھ سوالات ہیں، یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو پوچھا کہ بیوی تمہیں کیا پرابلم ہے، مطلب ظاہر میں مذاق میں کروں کہ تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیوں تم مسلمان ہو رہی. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری عمر اب یہ ہو گئی ہے 40 45 سال، اور میں نے نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا، میرے ساتھ زبردستی بھی ہوا. یہ 15 20 مرد ہیں، 30 35 40 سال کے، گھروں سے دور ہیں، نگاہ اٹھا کے مجھے نہیں دیکھتے. تو وہ اتنی متاثر ہوئی. اس نے کہا جی یہ تو حیرت انگیز بات ہے، میں اکیلی عورت ان کے ساتھ کبھی ان کی میں نے نگاہ میں کوئی فطور نہیں دیکھا. متاثر ہو گئی. میں آپ کو ایک واقعہ، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، نہ جانے اس طرح کے کتنے واقعات ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایمان تازہ کر دیا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور خواتین حضرات ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اور میری وائف ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ آخر میں کہا کریں کہ بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں. تو میں یہ بھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ جلدی حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.